بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آپ کو آج کے اس ویڈیو سیشن میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس آج ہم LLB پارٹ 3 کا جو پیپر نمبر 2 ہے مسلم پرسنل لا، اس کے اندر موجود جو ون موسٹ امپورٹنٹ کوشچن اور ویری جسے ہم کہتے ہیں ویری انیشیل کوشچن جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس کوشچن کی اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا دوں کہ ڈسکرائب میرج، جیسے ہم نے میرج کو ڈیفائن کرنا ہے، میرج کو ڈسکرائب کرنا ہے ایز ٹو وٹ از مینڈ بائی میرج اینڈ واٹ آر دا امپورٹنٹ اسینشیلس، اور اس کے جو امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے جو اسینشلز ہیں وہ اسینشیلس ہیں وہ کیا ہیں، اور میرج اینڈ مسلم پرسنل لا۔ ہم نے میرج کو دیکھنا ہے لیکن مسلم پرسنل لا کے تناظر میں، اسلامی شریعہ کے تناظر میں ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اسٹوڈنٹس بہت ہی آسان زبان میں یہ ترتیب دیے گئے آپ کا یہ کوشچن ہوتا ہے۔ یہ مٹیریل آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے میں مٹیریل آپ کا اپلوڈ کرتا ہوں بہت آسان زبان میں، اور اس کو شارٹ سنٹینسز کی شکل میں آپ کے لیے ترتیب دیتا ہوں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ لینتھی سنٹینسز جو ہیں اوائڈ کیے جائیں، پیسیج کے سنٹینس اوائڈ کیے جائیں جہاں پہ بچوں کا مسٹیک کا مارجن زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ کچھ لوگ یہاں پہ کام تو کر رہے ہیں یہاں پہ یوٹیوب پہ، اور دے آر آلسو پرووائڈنگ مٹیریل، لیکن وہ چیٹ GPT کی ایپ آپ سبھی جانتے ہیں، اب کامن ہو گئی ہے، وہاں سے مٹیریل لے کے اس کو بس تھوڑا بہت پلس مائنس کر کے ایز اٹ از ڈال دیتے ہیں، اور اس کے اوپر نہ صرف وہ وائس اوور دینے سے پرہیز کرتے ہیں بلکہ جہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں۔ لیکن میں نے بہرحال کوشش کی ہے کہ آئیں بائیں شائیں نہ کیا جائے، بلکہ آپ کو پراپرلی ایک ایک چیز جو ہے اس کو کلیریفیکیشن کی جائے۔ تھوڑا سا ویڈیو کی ڈیوریشن تھوڑی سی زیادہ ضرور ہو جاتی ہے، اس سے وہ 2-4 منٹ کا فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن یہ کہ پوائنٹس کلیئرٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مور اوور اسٹوڈنٹس اف یو آر ولنگ ٹو پرچیز دیز نوٹس اور گیٹ دیز نوٹس ان اینی فارم وی کین ٹاک میوچلی اف یو کانٹیکٹ می آن دا گیون نمبر۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس اس کا آغاز کرتے ہیں کہ میرج سے مراد کیا ہے۔ تو پہلے اس کے لٹرل میننگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شادی ہوتی کیا ہے، اس کے لٹرل میننگ کیا ہے۔ میرج از ریلیجیس ویڈ لاک، اور یہ کسی بھی مذہب کے اندر تو ویسے یہ ریلیجیسلی آپ کو پتہ ہے یہ پرفارم کی ایک سیریمنی ہوتی ہے کہ ویڈ لاک ہوتا ہے، جیسے ہم نا بڑے آسانی سے اردو میں ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اردو ہندی میں بندھن جسے کہتے ہیں، بانڈ کہتے ہیں، تو یہ ایک ویڈ لاک ہے۔ تو ویڈ آپ جانتے ہیں ویڈنگ سے نکلا لفظ، اور لاک آپ جانتے ہیں جڑ جانا، تو ویڈ لاک کا معنی بندھن ہے۔ تو میرج دراصل ایک ریلیجیسلی پرفارم کیا گیا یا ریلیجیسلی ایک ویڈ لاک ہے، جسے ہم ریلیجیس بندھن بھی کہہ سکتے ہیں، ریلیجیس بانڈ بھی کہہ سکتے ہیں، بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، یعنی اس کے اندر دو پارٹیز ہی ہوتی ہیں، ایک ہسبینڈ ہوتا ہے اور ایک وائف ہوتا ہے، ان کے درمیان جو ایک بندھن ہے، ایک بانڈ ہے، وہ جو کریٹ ہوتا ہے ریلیجیس سیریمنیز کو پرفارم کر کے، سم آف دا ریلیجیس سیریمنیز کو پرفارم کر کے، اس کو ہم ویڈ لاک کہتے ہیں۔ تو یہ ریلیجیس ویڈ لاک ہے، یہ مین ورڈ آپ اس کو یاد رکھیں کہ ریلیجیس ویڈ لاک ہے۔ اچھا، پھر اٹ از اے لیگلائزڈ میوچل ریلیشن شپ، اور یہ ایک لیگلائزڈ اس طرح سے کہ اسے ایک لیگلائز، اسے قانونی حیثیت مل جاتی ہے اس باہمی تعلق کو، میوچل ریلیشن شپ کو ایک ہسبینڈ اور بیوی کے درمیان۔ تو یہ ایک لیگلائزڈ میوچل ریلیشن شپ بھی ہے، چاہے آپ اسے ریلیجیس ویڈ لاک کہہ لیں اور چاہے آپ اسے لیگلائزڈ میوچل ریلیشن شپ کہہ لیں، یعنی باہمی طور پر قائم کیا گیا ایک تعلق، میوچل ریلیشن شپ۔ اب اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک حوالہ دیا ہے، اگر آپ اس طرح کا حوالہ دے کے، جیسے بیلیز ڈائجسٹ کا میں نے حوالہ دیا ہے، تو بیلیز ڈائجسٹ کا یہ بیلی ہے، یہ BL نہیں ہے اسٹوڈنٹس، آئی ہے، بیلیز ڈائجسٹ کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ سو میرج از اے کانٹریکٹ، اس کی ڈیفینیشن کے مطابق کیا ہے کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے فار دا پرپز آف لیگلائزنگ سیکسول انٹرکورس، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سیکسول انٹرکورس کو لیگلائز کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے پروکریشن آف چلڈرن، بچوں کی جو ہے وہ کیا کیا جائے، پیدا کیا جائے، بچوں کی پیدائش کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، بچے پیدا کیے جائیں۔ تو پروکریشن لفظ بڑا امپورٹنٹ اس ڈیفینیشن کے اندر، اور لیگلائزنگ آف سیکسول انٹرکورس جو ہے یہ دو ورڈز امپورٹنٹ، اس کا یہ میجر ایم ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ بیلیز ڈائجسٹ کی ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ نے ایز اٹ از اور مارکر سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم مسلم پرسنل لا کے تناظر میں سے تھوڑا سا مزید ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے۔ ویسے تو 3-4 ڈیفینیشن بھی دی جا سکتی ہیں میرج کی، لیکن ایک ہی کافی، کیونکہ سوال کی لینتھ جو ہے پھر صورت میں بڑھ جائے گی، کیونکہ پہلے ہی میں نے کچھ 6-7 ہیڈنگز آپ کی یہاں پہ دی ہوئی ہیں۔ ان مسلم پرسنل لا میرج یعنی نکاح، میرج کو ہم نکاح بھی کہتے ہیں، اس کنسیڈرڈ اے سول کانٹریکٹ، یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، یعنی اس کی جو نیچر ہے نا، وہ اس کی اس کانٹریکٹ کی، اس معاہدے کی دو پارٹیز کے درمیان وہ سول نیچر کے، بٹوین ٹو انڈیویجولز، دو افراد کے درمیان، اور یہ افراد جو ہیں میں آپ کو بتا دوں آگے چل کے میں نے بتایا بھی ہوا ہے کہ اس کے اسینشلس کے اندر کی یہ انڈیویجولز ہیں، ایک میل اور ایک فیمیل ہی ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ 2 انڈیویجولز جو ہیں، ایک میل اور ایک
فیمیل مسلم پرسنل لاء کی بات ہو رہی ہے، ٹو انڈیویجولس، یعنی یہ دو افراد کے بیچ میں ایک سول کانٹریکٹ ہے جو کہ سیم جینڈر کے ہونے چاہیے، سوری آف دا اپوزٹ جینڈر کے ہونے چاہیے، یعنی اپوزٹ سیکس کے ہونے چاہیے. اٹ از اے سیکرڈ یونین، لہٰذا یہ ایک مقدس ملاپ ہے، ایک مقدس یونین ہے. دیٹ الاؤز اے مین، جو کہ ایک مرد کو اور عورت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ لیو کہ رہیں لافلی قانونی طور پر فلفلنگ، اور اس طرح سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کریں، پوری کریں اپنے فزیکل یا سیکسول نیڈس کو جو کہ انسان کی نیچرل نیڈ ہے، ایموشنل نیڈس کو بھی پورا کریں، اور اسپرچول نیڈس اور روحانی نیڈس کو بھی پورا کرتے ہیں، وائل فالوئنگ اسلامک پرنسپل، اسلامی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے. اور میرج آلسو لیجیٹمائز دی چلڈرن، تاہم میرج کا ایک یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، ہم نے جو اوپر بیلس ڈائجسٹ کی ڈیفینیشن پڑھی ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ یہ بچوں کو کیا کرتا ہے، لیجیٹیمائز کرتا ہے، یعنی میرج جو ہے لیجیٹیمائز کرنے کے لیے کنڈکٹ کی جاتی ہے، پرفارم کی جاتی ہے. اب اس کی اگر ہم امپورٹنٹ پوائنٹس، یہ جو اوپر میں نے تھوڑا سا آپ کے لیے وضاحت لکھی ہے، دو ڈیفینیشن لکھی ہیں، اگر ہم اس میں سے مزید پوائنٹس نکال کے اگر ہم بات کریں تو اس کے پوائنٹس یہ بنتے ہیں. یہ پوائنٹس بھی آپ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا الگ سے میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو فنگر ٹپس پہ یہ 4-5 پوائنٹس ہیں وہ یاد رہ جائیں. ایک تو یہ ہم نے پڑھا ابھی کہ یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے. دوسرا ہم نے کیا پڑھا کہ یہ سیکسول ریلیشن شپ کو لیگلائز کرنے کا ایک میتھڈ ہے. اس کے بغیر جو ہے اگر آپ سیکسول انٹر کورس کرتے ہیں تو وہ قانونی طور پر اسے کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے جس کی سزا ہے. اور پھر جو ہے ایک لیجیٹمائز چلڈرن، یہ بچوں کو لیگلائز کرتی ہے، بچوں کو ایک قانونی ایک شیپ ملتی ہے کہ بچے حلال ہیں، بچے جو حرامی نہیں ہیں، اور اس کو ایک لیگلائز کرنے کا ایک پروسیس ہو گیا. اٹس اے ریلیجیس obligation، اور پھر یہ مذہبی فریضہ بھی ہے. اسلام کے اندر تو خاص طور پہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ریلیجیس فریضہ ہے، ایک ریلیجیس obligation ہے، یہ سنت موقدہ ہے. یہ اس لحاظ سے اس کو ہم ریلیجیس obligation کہہ رہے ہیں. بغیر عذر کے ایسے آقا علیہ السلام کے کسی عمل کو چھوڑنا، بغیر کسی عذر کے چھوڑنا، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ گناہ کا پھر انسان مرتکب ہوتا ہے، اس لیے اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں. یہ ایک ریلیجیس obligation ہے. اس کے علاوہ ہم اسلامی ٹیچنگس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک ہیڈنگ اب یہ بنا لیجیے گا کہ اسلامک ٹیچنگ سے شادی سے متعلق کیا ہے کہ 4-5 ٹیچنگس جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے میں نے ایک کا نیچے جا کے حوالہ دیا ہے. تو اسلامی ٹیچنگس کیا ہیں میرج کے متعلق، ذرا سن لیجیے اسلام کیا کہتا ہے شادی کے متعلق. میرج یا نکاح جو ہے از ون آف دا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ان اسلام، یہ اسلام کے اندر ایک اہم امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. یہ ان 2 دفعہ لکھا گیا اسٹوڈنٹس، ایک دفعہ ذرا آپ کاٹ لیجیے گا تو ہم آپ کو جو نوٹس فراہم کیے جائیں گے اس کے اندر جو ہے میں مسٹیک جو 1-2 رہ جاتی ہیں وہ میں ریموو کر دوں گا. تو میرج جو ہے دراصل کیا ہے، ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، یعنی ایک بہت بڑا شعبہ ہے یہاں پہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میاں بیوی کا ایک ملاپ کا نام شادی ہے، بلکہ یہ اس سے کچھ اوپر والی باتیں، جو اوپر والی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں مسلم میرج کے اندر نظر آتی ہیں. ایف اے پرسن ہو از ان پوزیشن، اگر ایک شخص جو ہے اس پوزیشن میں ہو، اس کی یہ استطاعت ہو، اس کی یہ پوزیشن ہو ٹو مینٹین، یعنی وہ بیوی کو مینٹین کر سکے. مینٹین کا مطلب ہوتا ہے نان و نفقہ، مینج نان و نفقہ. یہ میں نے لکھ دیا ہے اس کا معنی، مینٹین کا معنی بڑے مینج نان و نفقہ ہے. نان و نفقہ سے مراد یہ کھانے پینے کے لیے لفظ نان استعمال کیا گیا، اور نفقہ انفاق، انفاق کا معنی خرچ ہوتا ہے. تو نان و نفقہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے، بیوی کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتا ہے، اس کا نان و نفقہ یعنی اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اسے مینٹین کر سکتا ہے، اس کو مینٹیننس دے سکتا ہے. اگر اس کے پاس یہ استطاعت ہے اپنی بیوی کو نان و نفقہ دینے کی، اینڈ گیو ڈاور، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا دے سکتا ہے، ڈاور. ڈاور ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر جو ہے اسے حق مہر کہتے ہیں. اگر وہ حق مہر بھی دینے کی استطاعت رکھتا ہے، ہی مسٹ گیٹ ہمسیلف میرڈ، تو اسے شادی کرنی چاہیے. اٹ از ریلیجیس obligation، لہٰذا اس لحاظ سے یہ مذہبی فریضہ بن گیا. دی ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم سیڈ اباؤٹ میرج، اور نکاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ ان کی حدیث مبارکہ ہے. ذرا سن لیجیے. میرج یا نکاح از کیا ہے، از ون آف مائی سنت، یعنی یہ میری سنت میں سے ایک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اکثر ہم شادی کارڈ جو ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر اکثر یہ حدیث مبارکہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، النکاح من سنتی، یعنی نکاح میری سنت ہے. فمان راغبہ، اور جس نے سے منہ موڑا، فلیس منی، پاس وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی ہم میں سے نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی یہ مراد کیا ہوا کہ النکاح من سنتی فمان راغبہ فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے سے منہ موڑا وہ میری امت میں سے، سوری وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو یہ نکاح اس کی یہ انگریزی میں نے یہاں پہ آپ کے لیے کوٹ کی ہے. میرج از ون آف مائی سنت، یعنی میرج میری سننا میں سے ایک ہے، میرے ایکشن میں سے ایک ہے. اینڈ ہی از ناٹ امنگ اس، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہو ڈز ناٹ سالمنائز اٹ، جو اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا. سالن کا معنی آپ جانتے سنجیدہ ہوتا ہے، سالمنائز ہوتا ہے کسی کو سنجیدگی سے لینا، یعنی وہ جو اس عمل کو سنجیدگی سے نہیں لیتا وہ کیا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب شادی کے مقاصد کیا، بہت امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے اسٹوڈنٹس، اس کو آپ ضرور حوالہ دیجیے گا اور پوائنٹس بنا کے اب اس طرح حوالہ دیجیے گا. ایک تو ظاہری بات ہے کہ شادی کا مقصد ہے کہ یہ لیگلائز اور سیکسول ریلیشن کو لیگلائز کر لیتا ہے انسان.
بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، یعنی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان سیکس اور ریلیشن شپ کو لیگلائز کرنے کا نام کا مقصد ہے آبجیکٹ آف میرج میں۔ پھر لیجیٹیمائزیشن آف چلڈرن، بچوں کو لیجیٹیمائز کیا جاتا ہے، قانونی حیثیت دی جاتی ہے، لیجیٹیمائز کیا جاتا ہے تاکہ کل کو جو جائیداد کی تقسیم سے متعلق جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا ذمہ داریوں کا جو تعین کیا جاتا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ بچوں کو افیکٹ نہ کرے ایڈورسلی ان فیوچر، لہٰذا وہ لیجیٹیمائز کر دیے جاتے ہیں۔ پرفارمنس آف ریلیجیس ریلیشن، اور پھر یہ کہ مذہبی جو ہے ایک ریلیشن جو ہے اس کو پرفارم کرنے کا نام ہے، یہ ریلیجیس ایکشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی پرفارمنس آف ریلیجیس ریلیشن۔ اور دوسرا جو ہے پروٹیکشن اینڈ ریگولیشن آف سوشل لائف، یعنی سماجی زندگی کو ریگولیٹ کرنا اور اس کو تحفظ مل جاتا ہے۔ جب انسان جو ہے شادی کر لیتا ہے تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک سماجی دھارے میں آ جاتا ہے، ایک سوشل لائف کے ساتھ ریگولیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان میرڈ بندہ جو کتنا آؤٹ سا لگتا ہے، یعنی عجیب سا لگتا ہے، اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کی عمر فلیٹ کر رہی ہے، اس کی عمر نکل رہی ہے، وہ شادی نہیں کر رہا ہے نا، تو لوگ اس کو سوشلی بھی آپ جانتے ہیں، بول تو نشانہ تنقید بھی ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے، لوگ مذاق بھی اس کا اڑاتے ہیں سم ٹائمز، لیکن یہ ہے کہ اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ آؤٹ سے یعنی نیگیٹولی آؤٹ نظر آتا ہے۔ تو جب ایک بندہ شادی کر لیتا ہے تو وہ بھی ایک سوشل دھارا ہوتا ہے نا، ایک سوشل رو ہوتی ہے، اس کے اندر بہنا شروع کر دیتا ہے۔ پریزرویشن آف ہیومن ریس، اور یوں جو نسل انسانی کو پریزرو بھی کیا جاتا ہے، یعنی نسل انسانی کو محفوظ کرنا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ان کے نیچرل آؤٹ کم ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں، اور جس سے ایک ہیومن ریس کو ایک کیا ملتی ہے، پروجیکشن ملتی ہے، پریزرویشن ملتی ہے۔ اور اسینشیل میرج اسلام کے اندر یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ شادی کی اسینشیلس کیا ہیں، ضروری ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ فالوئنگ آر دا اسینشیلس آف ویلڈ میرج، ایک ویلڈ میرج ہوتی ہے نا جسے ہم صحیح میرج کہتے ہیں۔ یہ آگے چل کے اسٹوڈنٹس ہم اس کا جو نیکسٹ ویری لیکچر ہوگا وہ کلاسیفیکیشن آف میرج ہے، جس کے اندر ہم ویلڈ میرج، وائڈ میرج اور ارریگولر میرج، یعنی اس کی جو 3 ٹائپس ہیں اس کو چل کے ڈیٹیل کے ساتھ بھی دیکھیں گے۔ تو ویلڈ میرج سے کیا مراد ہے، ویلڈ میرج کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، شادی کن صورتوں میں ویلڈ ہوتی ہے، یہ ایک الگ سوال بھی آپ کو آئے گا۔ اور وائڈ میرج جو ہے وہ جو غلط میرج ہے، جو صحیح میرج نہیں ہے، وہ بھی ایک الگ سے کوشچن آپ کو آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک الگ سے کوشچن بھی ہم ایک سے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تاہم یہاں پہ میں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ اسینشیل میرج میں یہ کہ ویلڈ میرج کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اف اینی آف دیز ریکوائرمنٹس از ناٹ فلفلڈ، اگر ان میں سے کوئی ایک ریکوائرمنٹ بھی فالو نہ کی گئی جو نیچے میں نے دی ہیں، دا میرج بیکمز وائڈ اور ریگولر، تو شادی جو ہے یا تو وہ وائڈ بن جاتی ہے یعنی کال عدم بن جاتی ہے، اور ریگولر یا بے قاعدہ بن جاتی ہے، باقاعدہ نہیں ہوتی وہ۔ فار میرج ٹو بی ویلڈ، ایک شادی کے ویلڈ ہونے کے لیے انڈر مسلم پرسنل لا، مسلم پرسنل لا کے تحت سرٹن ایڈیشنل کنڈیشن، یعنی بہت سی جو ضروریات ہیں، جو لوازمات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ضروری ہیں ان کو فلفل کرنا۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہے یہ کیا ہے، یہ سب سے بڑی ہے، ہیڈنگ دیجیے گا، جو پہلا ویری فرسٹ اسینشیل ہے ایک وائڈ میرج کی مسلم پرسنل لا میں، وہ ایجاب و قبول ہے، یعنی ایجاب اور قبول۔ پرپوزل کو آپ ایجاب کہتے ہیں اور ایکسیپٹنس کو ہم قبول کہتے ہیں۔ تو ایک ہی سیٹنگ میں، ایک ہی سیشن میں میاں بیوی کو، یعنی جو شادی کے جو خواہش مند ہے، اپوزٹ سیکس کے دو، یعنی دو مختلف جینڈر سے بلانگ کرنے والے جو بالغ دو لوگ ہیں، وہ آپس میں ایجاب و قبول کا عمل کریں گے تو شادی جو ہے وہ ویلڈ جو ہے وہ شادی کاؤنٹ کی جاتی ہے اسلام میں، اور یہ اس کی سب سے بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے۔ سو میرج بگنز ود آفر، اور میرج جو ہے شروعات ہوتی ہے اس کی آفر کے ساتھ، یعنی پہلے آپ پیشکش کریں گے، آفر کریں گے، ایجاب کریں گے فرام ون پارٹی اینڈ اٹس ایکسیپٹنس، اور پھر قبول جو ہے وہ دوسری پارٹی جب کرتی ہے تب یہ مکمل ہوتی ہے۔ بوتھ آفر اینڈ ایکسیپٹنس، دونوں ہی ایجاب و قبول جو ہے مسٹ بی میڈ ان دا سیم میٹنگ یا سیشن، ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی سیشن میں ہونے چاہیے۔ سو دا پریزنس آف دا بول پارٹیز از ون آف دا اسینشیل آف مسلم میرج، لہٰذا دونوں پارٹیز کا ایک وقت میں موجود ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ کیپیسٹی جو ہے، اور پھر اس کے لیے لیگل کیپیسٹی کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، یہ جو دو پارٹیز کے، یعنی دو مختلف جینڈر کے یا دو مختلف سیکسز کے لوگ آپس میں جب شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل جب شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی استعداد، ان کے اندر کیا کیپیسٹی ہونی چاہیے، کس حیثیت سے وہ مطلب کچھ ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے تو شادی ہو سکتی ہے۔ ذرا سن لیجیے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے بوتھ پارٹیز مسٹ بی آف ساؤنڈ مائنڈ، دونوں پارٹیز کو ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے، پاگل نہیں ہونا چاہیے، لونیٹکس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ وہ صحیح ذہن کے مالک ہوں، سوجھ بوجھ کے مالک ہوں، ساؤنڈ مائنڈڈ ہوں، اینڈ ہیو ریچ دا ایج آف پیوبرٹی، اور پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ گئے۔ پیوبرٹی کی ایج جو ہے اسلامی شریعہ میں اس عمر کو کہتے ہیں جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے، یعنی وہ شادی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور بچوں کو ریپروڈیوس کرنے کی اس کے اندر صلاحیت جب وہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ایج آف پیوبرٹی کہتے ہیں۔
تو ایج آف پیوبرٹی جو ہے وہ اس کو پہنچنے چاہیے. اب ہمارے یہاں اسلامی لاء کے مطابق تو ایج آف پیوبرٹی جو 9 سے بھی شروع ہو سکتی ہے، ایریا وائز جو ہے جغرافیکلی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بایولوجیکلی جو ہے یہ ڈفر کرتا ہے 9 10 11 12 13 14 15 اور سو آن. لیکن آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر ایک اکارڈنگ ٹو دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ، لیکن لینڈ جو اس کا رول ہے، لینڈ لاء کیا کہتا ہے، دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1925. جب انگریز یہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے ایک چائلڈ میرج ریسٹرینٹ یعنی بچوں کی چھوٹی عمر کی شادیوں کو روکنے کے لیے ایک ایکٹ بنایا تھا 1925 میں. اس کے مطابق کیا ہے وہ اور ہے، یعنی دا منیمم ایج فار میرج واز 18 ایئرس فار میل، اور فیمیل کے لیے 18 سال عمر رکھی گئی تھی، اور فیمیل کے لیے 16 سال جو ہے وہ عمر منیمم ایج جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئی تھی. کس میں؟ اس آپ ایکٹ کو یاد رکھے گا، دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1925. یہ ریسٹرینٹ کا معنی روکنا ہوتا ہے، یعنی چائلڈ میرج کو روکنے کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا تھا. کیونکہ یہاں انڈیا میں، یعنی ہندوستان پاکستان سے پہلے جب انڈیا تھا 1925 میں، تو یہاں پہ ارلی میرجز جو ہے وہ بہت زیادہ کامن تھی. تو دے مسٹ بی فری فرام لیگل اور ریلیجیس ریسٹرکشن، اس کے اوپر کوئی قانونی کوئی لیگل قسم کی ریسٹرکشن نہ ہو یا کوئی ریلیجیس ریسٹرکشن نہ لگی ہو، دیٹ وڈ پریونٹ دم فرام میرج، انہیں شادی سے روک سکے. تو انہیں تو ایک تو اس سے آزاد ہونا چاہیے. بعض اوقات کوئی معاملے کو کورٹ کیس کے اندر ہوتے ہیں، اس میں فی الحال جو ہے وہ عارضی طور پہ انہیں روکا جا سکتا ہے کہ پہلے جب تک آپ جو اپنا یہ پہلے والا مسئلہ حل نہیں کرتے، یا پہلے میرج کو آپ ڈیزالو نہیں کرتے، یا پہلے میرج کا آپ اس کا کوئی اس کو آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتے، اب دوسری میرج کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے. تو یہ لیگل کمپلیکیشن بھی بات کا جاتے ہیں، لیگل ریسٹرکشن بھی لگی ہوتی ہیں، لیگل پروہیبیشن بھی لگی ہوتی ہیں. اگر وہ آڑے نہ ہو، ریلیجیس پروہیبیشن بھی آڑے نہ آ رہی ہوں، تو اس وقت تک جو ہے شادی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہ ایک کوالیفیکیشن بھی کیا ہے، ضروری ہے. اس کے لیے جو ون موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ زبردستی کی شادی نہیں ہوگا اسلام کے اندر، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے لیے فری کنسنٹ ہونی چاہیے، آزاد منشا جسے ہم کہتے ہیں نا، فری کنسنٹ. آزاد منشا کے ساتھ آپ پوری طور پہ آپ آزاد ہو کے، آپ بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، اور بغیر کسی آپ کہتے ہیں نا کہ زبردستی کہ آپ جو ہے جب شادی کریں گے تو تب جو ہے اس کی یہ بھی میجر ریکوائرمنٹ ہے، یعنی اسینشیل ہے. کنسنٹ آف بوتھ دا برائڈ اینڈ گروم، یعنی دلہن اور دلہا کی دونوں کی جو کنسنٹ ہے، فری کنسنٹ جسے ہم کہتے ہیں، از مینڈیٹری، وہ لازم ہے، وہ ضروری ہے، مینڈیٹری لازم ہوتا ہے. فورسڈ میرجز یعنی زبردستی کی شادیاں آر انویلڈ اسلامک لاء، اسلامک لاء کے اندر کیا انویلڈ ہے. اس کے اوپر 2 کیس لا بھی آپ ان کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. زبردستی کی شادی جو ہے وہ اس کے اندر 1-2 کیس لا بھی ہیں جن کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں. پھر وٹنسز جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ایک چوتھی بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے مسلم میرج میں. دا پریزنس آف دا وٹنس از اسینشیل ان سنی لا. اس میں آگے پھر 2 فرقے آ جاتے ہیں، ایک سنی لا ہے اور ایک شیعہ لا ہے. سنی لا میں چینج ہے، سنی لا تھوڑا سا شیعہ لا سے ڈفرینٹ ہے، وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. ان سنی لا بٹ ناٹ ان شیعہ لا، یعنی 2 گواہوں کی موجودگی، وہ آگے چل کے میں ایکسپلین کرتا ہوں. وٹنسز کی موجودگی سنی لا میں ضروری ہے لیکن شیعہ لا میں ضروری نہیں ہے. فار سنیز کے لیے ایٹ لیسٹ 2 ایڈلٹس، کم از کم 2 بالغ، یعنی 2 بالغ گواہ. یہ نوٹ کر لیں، ایڈلٹ کی بات ہو رہی ہے، 2 بالغ گواہ سین عقل مند ہوں، جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک شعور رکھنے والے ہوں، عقل مند ہوں، جنہیں سوجھ بوجھ ہو، وہ والے بندے. میل وٹنس، یا تو 2 ایڈلٹ سین وٹنس لے لیں، اور یا پھر 1 میل لے لیں اور 2 فیمیل لے لیں. یعنی اگر آپ فیمیل لیتے ہیں تو فیمیل آپ کو 2 لینی پڑیں گی، یعنی دا وٹنس آف 2 فیمیلز از اکول ٹو 1 میلز وٹنس. یہ بھی ٹھیک ہے. مسٹ بی پریزنٹ ڈیورنگ دا میرج کانٹریکٹ، جب میرج کا کانٹریکٹ ہونے لگتا ہے تو یہ ان کا موجود ہونا ضروری ہے. پھر ڈاور جو جسے ہم حق مہر کہتے ہیں، از آلسو ویری امپورٹنٹ. دا گروم یعنی دلہا جو ہے اسے مسٹ ایگری، اس چیز پہ ایگری ہونا پڑتا ہے ٹو پے اسپیسیفائڈ سم آف منی، کہ وہ ایک خاص رقم جو ہے اسپیسیفائڈ فکسڈ نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ اس کے اندر وہ شرعی اور غیر شرعی کی اس طرح ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہے. تو اسپیسیفائڈ سم آف منی، جو خاص رقم جو ہے وہ اسپیسیفائڈ سم آف منی جب وہ پے کرنے پہ ایگری ہوتا ہے، اور پراپرٹی، اور یا پھر اس کے نام کو پراپرٹی لگانے کا وعدہ کرتا ہے، یہ پراپرٹی لگاتا ہے، جس کو ہم حق مہر کہتے ہیں ٹو دا برائڈ، دلہن کے لیے. دراصل جو ہے یہ اسے فوری طور پہ پے کیا جا سکتا ہے، یعنی حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے. بہرحال اس میں جو ایک پہلو ہے وہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا اس کو ضروری ہے. اور جب اسے ملتوی کیا جا سکتا ہے، ڈیفر کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی اور فیوچر ٹائم میں دینے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے، یا بیوی جو ہے وہ معاف بھی کر دے تب بھی صحیح ہے. تو ڈیفرڈ یعنی امیڈیٹلی اینڈ ڈیفرڈ. ڈاور جو ہے یہ ہم ڈاور کا ایک الگ سے چیپٹر جب اسٹوڈنٹس پڑھیں گے نا، یہ تیسرا ہمارا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہوگا ڈاور، اس کو ہم تب ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن یہاں پہ چونکہ کوشچن ہے اسینشیلس، تو اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، ہم نے اس کو اتنا رکھنا ہے.
داور یا مہر از مینڈیٹری ایلیمنٹ آف نکاح، نکاح کا ایک مینڈیٹری ایلیمنٹ ہے، ایک لازمی ایک ایلیمنٹ ہے. وائف کین کلیم ڈاور ان کیس آف ویلڈ میرج، اور ویلڈ میرج کی صورت میں بیوی جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اس کو کلیم کر سکتی ہے. اٹ از اے سمبل یا سائن آف رسپیکٹ اینڈ رسپانسبلٹی، یوں جو ایک سمبل بن گیا رسپیکٹ کا اور رسپانسبلٹی، یعنی ایک تو اس میں ذمہ داری بھی آ جاتی ہے اور دوسرا جو ہے اس میں ایک عورت کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور عام طور پہ جتنا زیادہ حق مہر اندراج کروایا جاتا ہے یا اناؤنس کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے نا، اس سے عورت کی شان میں، عورت کی جو عزت میں اس کو اتنا زیادہ یہ اضافہ ہوتا ہے. اور یہ حق مہر کا ایک بہت اچھا ہمارا پہلو ہے جس میں عورتوں کو عزت دی گئی ہے. اور اس انسان کے اندر پھر ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، خام خواہ میں پھر شادی چھوڑنے سے پہلے جب آپ حق مہر کا تعین کر لیتے ہیں تو خام خواہ شادی کرنے سے پہلے جو ہے پھر آپ اس کو سوچیں گے نا تو آپ کو یہ پھر پے کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں بڑی زبردست ہیں، آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے ڈاور کو، یعنی اس حق مہر کو ڈیٹیل کے ساتھ جب یہ الگ سے کوشچن آپ کو کروائیں گے. نمبر 6 پہ دیکھیں گے یہ پرسنز آف اپوزٹ سیکس، یعنی جینڈر ہمارے اسلام کے اندر جو ہے اپوزٹ سیکس کے لوگ ہی شادیاں کر سکتے ہیں یا اپوزٹ جینڈر کے لوگ شادیاں کر سکتے ہیں. سیم سیکس کے لوگ جو ہیں یعنی میل میل سے اور فیمیل فیمیل سے شادی نہیں کر سکتی. جبکہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر ہم جانتے ہیں اس طرح کی کچھ قانون سازی بھی ہوئی ہے کہ جس میں جو ہے وہ سیم سیکس کے یا سیم جینڈر کے لوگ جو ہے میوچلی کیا کر سکتے ہیں، میرج کر سکتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. میرج از کانٹریکٹ، میرج ایک کانٹریکٹ ہے بٹوین ٹو پرسنز اور اپوزٹ سیکسز، یعنی دو لوگ جو اپوزٹ سیکس سے بلانگ کرتے ہیں جینڈر سے. ان اسلام دیر از نو کنسیپٹ آف میرج آف سیم سیکس ان اسلام، اسلام کے اندر سیم سیکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے شادی کا. نو ہڈن میرج، اسلام کا ایک یہ پہلو یہ بھی ہے کہ شادی کو ہڈن نہ رکھا جائے، ہڈن نہ رکھا جائے، یہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. بہرحال اتنی زیادہ یہ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ، لیکن بہرحال یہ اعلانیہ ہوتی ہے. دا میرج مسٹ ناٹ بی کنڈکٹڈ سیکریٹلی، اس کو سیکریٹلی کنڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. اٹ شوڈ بی پبلکلی اناؤنس ٹو اوائڈ سسپیشن، تاکہ شک نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک بہت ساری خرابیاں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں نا. تو اس لیے پھر لوگ باتیں کر سکتے ہیں، لوگ آپ کو شک کا اظہار کر سکتے ہیں، لوگ آپ کو آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں. تو دیٹس وائی یہ سسپیشن والا جو پہلو اس کو دور رکھنے کے لیے نا پبلکلی اس کو اناؤنس ہونا چاہیے. اور پھر لیگل فارمیلٹیز بھی ہیں، اور کئی جگہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں ریٹن فارم میں بھی ظاہر بات آ گئی ہیں. اور دنیا کے کئی ممالک میں، ایون مسلم کنٹریز کے اندر بھی سیم کنٹری کا سم کنٹری جو ریکوائر کرتے ہیں کہ آفیشیل رجسٹریشن ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بھی جیسے ہم نکاح جب وہ ہونے کے بعد جب اس کو رجسٹر کرواتے ہیں، اس کو پھر کمپیوٹرائز کرواتے ہیں اور پھر فردر باتیں آگے چلتی ہیں. اگر کل کو قانونی پیچیدگی ہوتی ہے تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا وہ جو ریٹن فارم میں اور پرنٹڈ فارم میں اور وہ اس کو کمپیوٹرائز فارم میں ان چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جس کی لہٰذا یہ آفیشیل رجسٹریشن ضروری ہے اس کی لیگل ریکگنیشن کو یقینی بنانے کے لیے، لیگل ریکگنیشن کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہے. اور پھر شادی جو ہے بعض صورتوں میں منع بھی ہے، یہ ٹاپک کا حصہ تو بہرحال نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کا حوالہ دے بھی دیں تو اس میں کچھ برا بھی نہیں ہے. تو جن لوگوں کی رائٹنگ کیپیسٹی اچھی ہے، لرننگ کیپیسٹی اچھی ہے، رائٹنگ سکلز ٹھیک ہیں، سپیڈ سے وہ لکھ لیتے ہیں، وہ اس ہیڈنگ کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ بعض کا کوشچن لینتھی جو ہوتا ہے اس کے بھی آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں. پروہیبیشن ڈیو ٹو سرٹن ریلیشنز، اور کئی ہمارے ریلیشنز ایسے ہیں جس میں شادی منع ہے اسلام کے اندر. یہ ہم جب ویلڈ میرج اور وائڈ میرج اور ریگولر میرج پڑھیں گے نا تو اس کے اندر بھی ہم اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. میرج از پروہیبٹڈ، میرج منع کر دی جاتی ہے بٹوین انڈیویجولز، افراد کے درمیان، ہو آر کلوزلی ریلیٹڈ بائی بلڈ، جو کہ بائی بلڈ جو ہے کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے ماں سے شادی نہیں کی جا سکتی، جیسے سسٹر سے شادی نہیں کی جا سکتی، جیسے بھانجے اور بھانجی سے شادی نہیں کی جا سکتی، بھتیجی سے شادی نہیں کی جا سکتی. بلڈ ریلیشن. پھر فرسٹ ریج جو ہوتا ہے، فرسٹ ریج آپ جانتے ہیں جس کو ہم رضائی بہن بھائی کہتے ہیں نا، رضائی ماں کہہ لیتے ہیں، رضائی بہن بھائی کہہ لیتے ہیں. رضائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 2 سال کی عمر سے پہلے تک اگر کسی عورت کا آپ نے بریسٹ فیڈنگ کی ہے، آپ نے سکلنگ کی ہے، دودھ پیا ہے اس کا، اور آپ اس کی فیڈ پہ رہے ہیں، بریسٹ فیڈنگ پہ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے کیا بن جاتے ہیں، رضائی اولاد بن جاتے ہیں. اس طرح اس عورت سے پیدا ہونے والے جو بچے ہیں انہوں نے بھی چونکہ اسی ماں کی بریسٹ فیڈنگ کی ہوتی ہے، دودھ پیا ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، ان سے شادیاں بھی آپ کی نہیں ہو سکتی. تو یہ فرسٹ پیج جو ہے یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے چل کے پڑھیں گے. تو وین اے چائلڈ انڈر دا ایج آف 2 ہیز بین سکلڈ بائی اے وومن ردر دین اے وومن، یعنی ماں کے علاوہ اس نے کسی اور کا دودھ پیا ہو، دا وومن بیکمز دا فاسٹر مدر آف دا چائلڈ، بچے کی فاسٹر ماں بن جاتے ہیں، جسے رضائی ماں کہتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو رضائی والدہ ماجدہ تھیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں. تو اسی طرح نا یعنی فاسٹر مدر کے ساتھ اور فاسٹر مدر سے جو آپ کے فردر جو ہے وہ آپ کے اگر کسی خامد اور ہی ہو سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں. دا سرٹن میرج ریلیشنز، اور پھر کئی جیسے اسٹیپ مدر سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ آگے ڈیٹیل کے ساتھ جب ہم وائڈ میرج پڑھیں گے نا تو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے.
کنکلوژن نکالتے ہیں جس کا میرج ان مسلم پرسنل لا از دا بیلنسڈ اینڈ رسپیکٹفل کانٹریکٹ، لیکن بڑا ایک متوازن قسم کا، کیونکہ جب آپ شادی کرتے ہیں آپ ایک سول کانٹریکٹ میرج کے جیسے سول کانٹریکٹ میں انوالو ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ 2 پارٹیز بن جاتے ہیں، اور جب 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں تو پھر ظاہر بات آپ کے کچھ رائٹس بنتے ہیں اور آپ کی کچھ ڈیوٹیز بھی بنتی ہیں۔ اسلام کے اندر واضح طور پہ اس کا تعین کیا گیا اور بڑے بیلنس اور بڑے توازن کے ساتھ، یعنی کچھ ذمہ داریاں آپ کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بیوی کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں اگر فرائض جو بیوی پہ ہیں تو کچھ مرد پہ بھی فرائض عائد ہوتے ہیں، تو یوں ایک توازن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے دین اسلام نے اس کے اوپر ایک متوازن قسم کا اس کا رکھا ہے۔ اینڈ رسپیکٹفل کانٹریکٹ، اور یہ ایک باعزت کانٹریکٹ ہے دیٹ نے پتہ ہے میوچل کنسنٹ، جو کہ میوچل کنسنٹ کے اوپر زور دیتا ہے، باہمی رضامندی کے اوپر زور دیتا ہے، رائٹس اینڈ ابلیگیشن کے اوپر زور دیتا ہے۔ تو میرج کی چونکہ جڑیں کافی گہری ہیں ہمارے اسلام کے اندر، نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ شادیاں فرمائیں اور کافی زیادہ آپ نے شادیاں فرمائی، تو اسے اس کی ریلیجس روٹس کا پتہ چلتا ہے۔ اٹ الاؤز فلیکسیبلٹی، لہٰذا اس کے اندر اور ایسی زبردست روٹس ہیں ہمارے اسلام کے اندر اس شادی کی کہ یہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، اور اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم اس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں، ڈھال سکتے ہیں مختلف کلچرل اور سوسائٹل کانٹیکسٹ میں، یعنی ایون حتیٰ کہ اسلام کے اندر اس کا یعنی ایک اتنا زیادہ وسیع تناظر ہے، اتنا زیادہ وسیع سینیریو ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ آپ کسی بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایریا وائز، جغرافیکلی، تو سوسائٹل کانٹیکسٹ میں کسی بھی طرح کا آپ کا سوسائٹل کانٹیکسٹ کا یعنی سماجی تناظر بنتا ہے یا کلچرل بیک گراؤنڈ بنتی ہے، ایون اس کے اندر بھی آپ اس کو اڈاپٹ کر کے ڈھال سکتے ہیں، تو اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی ہے، فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ رہا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم شادی کی جو ٹائپس ہیں، کلاسیفیکیشن آف میرج ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہوپ فلی اسٹوڈنٹس کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔